السلام علیکم۔ بہت سے دوستوں نے یہ سوال کیا کیا میلاد منانا جائز ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر دلیل پیش کیجئے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ حضور کی ولادت پر ہونے والے معجزات پر بھی بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں۔ سورہ یونس 11واں پارہ 58 آیت، اللہ فرماتا ہے کہ حبیب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب ان پر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اور نعمت پہنچے تو خوشی منایا کریں، یہ ان کے لیے تمام دولتوں سے بہتر ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم پر کوئی نعمت اور رحمت پہنچے تو اپنی خوشی کا خوب چرچا کیا کرو، اللہ کی طرف سے کوئی خوشی پہنچے، رحمت کا نزول ہو۔ اب مجھے بتائیں کہ رحمت پر خوشی منانا جائز ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود رب فرما رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جن کے آنے سے، جن کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ اگر حبیب آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی نہ بناتا، اس کائنات کو سجاتا ہی نہ۔ اگر آپ کو مبعوث فرمانا، آپ کو بطور نبی محبوب بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات ہی نہ بناتا۔ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے قیامت جیسا ہولناک منظر بھی رحمت کے عالم میں بدل جائے گا، گناہگاروں کے لیے ایک امید کی کرن جاگ جائے گی، مسکراہٹ آ جائے گی، ان کی آمد، ان کی رحمت سے بڑھ کے کوئی رحمت ہے کیا؟ اس کی خوشی کے اظہار کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے کیا؟ مجھے یہ بتائیں، اگر ثبوت ہی مانگا جائے تو جشن سعودیہ منایا جاتا ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں غسل کعبہ کیا جاتا ہے، اس کی کوئی حدیث ہے موجود؟ قرآن کی روشنی میں کوئی ثبوت ملتا ہے، دلیل موجود ہے؟ اس پر آیات لکھی جاتی ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ ہر سال مدارس میں ختم بخاری ہوتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ اصحاب کے وصال کے ایام منائے جاتے ہیں، ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے بعد جشن دیوبند منایا جاتا ہے، چلے کاٹے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثبوت نہیں ملتا۔ ہم اپنے بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں، کبھی ہم نے دلیل نہیں مانگی، لیکن وہ جن کی وجہ سے اس کائنات میں تمام لوگوں پہ رحمت نازل ہوئی، ان کی ولادت کی خوشی منانا، گو کہ خوشی منانے کے طریقے پر اختلاف کرنا جائز ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ مجھے بھی اختلافات ہیں، لوگوں کی بہت سی ایسی حرکتیں دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، لیکن خوشی منانے پہ اعتراض کرنا یہ غلط ہے۔ اور حضور کی ولادت بسعادت زمانہ قریب میں ہونے والے واقعات آپ کی آمد سے قبل آثار یہ بتا رہے تھے یہ کس شہنشاہ کی آمد ہے۔ یہ تاجدار انبیاء کی آمد تھی کہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ۔ اسی سال حضور کی ولادت ہوئی۔ عربوں کی برسوں کی خشک سالی کا ختم ہو جانا، خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا خود بخود بجھ جانا، کسرا کے محل میں اس قدر تیز زلزلے کا آنا کہ محل کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی جو آج بھی موجود ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے، 14 کنگرے خود بخود ٹوٹ پھوٹ کے بکھر گئے، اور شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کے مقام پر خشک ندی کا خود بخود جاری ہو جانا۔ یہ تاریخ کے آثار بتا رہے تھے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے باد منبت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے آگے تنی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ، دنیا کی نفس چل رہی ہے تو اسی نام سے ہے، بہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضور کی حیاتی مبارکہ کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب آپ کی حیاتی مبارکہ کے اندر تو ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی نہیں تھے، 6 کلمے بھی یوں ترتیب میں نہیں تھے، نماز تراویح بھی نہیں تھی، ایون نماز جمعہ میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں، صرف 1 اذان ثانی ہوتی تھی۔ حضرت عثمان کے دور میں جمعہ کے لیے 2 اذانیں دی گئی، اور اس کے بعد نماز تراویح بھی نہیں تھی۔ حضور کے دور میں قرآن کو یوں مکمل بھی نہیں کیا گیا تھا۔ بہت سی ایسی چیزیں اس طرح، یہ جو دستاریں رکھی گئی ہیں سر پہ، ان کے رنگ کیا تھے؟ ہم جو بہت سے ایسے معاملات کرتے ہیں حضور کے دور میں تو نہیں تھے، لیکن بعد میں چونکہ دین کا یہ حصہ تھے اور دین میں ممانت موجود نہیں تھی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جیسے اہل تشیع کی کچھ رسومات، کچھ معاملات کو دیکھ کر
اکثر میں نے کہا کہ خدارہ اہل بیت کی محبت سے پیچھے مت ہٹیں، ان کے ساتھ مت کھڑے ہوں، لیکن محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں البتہ میلاد منانے کے طریقے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عشق کا خالی کھوکھلا دعویٰ ہے۔ جیسے صوفی شاعر نے کہا نا کہ رانجھا رانجھا کر دی وے میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدو نہیں مینو تیدو رانجھا ہیر نہ آنکھے کوئی۔ جب بندہ کسی سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے نا تو پھر اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ نام نہاد عاشق ہیں، کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں، فرینچ رکھی ہوئی ہیں، نکر پہنی ہوئی ہیں، بینڈ بجا رہے ہیں ادھر، یہ بالکل طریقہ دین سے آ رہی ہے۔ وہ تو پھر حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نماز کے کتنا قریب ہیں۔ ان باتوں سے جو معاملات کر رہے ہیں گو کہ اختلاف بنتا ہے۔ آپ بھی اپنے گھر محافل کا انعقاد کریں، اللہ کی اس نعمت پہ اس کا شکر ادا کریں، درود بھیجیں جتنا بھیج سکتے ہیں، شکر بجا لائیں، سجدے کریں کہ اللہ تو نے ہم پہ کتنی بڑی رحمت کر دی، اپنا حبیب ہمیں دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ البتہ ان چیزوں سے اختلافات مجھے بھی ہیں، لیکن خوشی کا اظہار ضرور کریں، اس بات میں ممانعت نہیں ہے۔ دین میں کسی بھی محدث ائمہ اکرام نے یا اصحاب کے دور میں کسی نے اس پر پابندی عائد نہیں کی۔ دین میں کسی بھی چیز کے لیے جائز ہونا اس لیے شرط ہے کہ اس کی ممانعت موجود نہ ہو، اگر ممانعت نہیں ہے تو اجازت ہے۔